یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس لیے وہ جتنی بھی کوشش کر لیں گے ان کے حالات نہیں بدلیں گے۔ ان کا یہ یقین، یہ تصور اس وقت اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے جب وہ حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی نمایاں کوشش کرتے ہیں اور اپنے علم، تجربے اور مناسب معلومات کی وجہ سے ابتدائی طور پر ناکام رہتے ہیں، اور ہر چند کوششوں کے باوجود تھک ہار کر چپ چاپ سارا الزام مقدر پہ ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ اس تصور کے پیچھے مذہب اور خدا کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تقدیر اور قسمت کے تصور پہ چند جید دینی علماء کی رائے پیش کروں، اور یہ رائے اس عام تصور کے خلاف ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ساری اسلامی دنیا میں عام ہے۔ یہ رائے دینے کے بعد میں آگے مزید کچھ آپ سے ریسرچ بھی شیئر کروں گا اس کے، کہ قسمت اور تقدیر کا انسانی کامیابی اور ناکامی میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ سر میرا ایک سیریس کوسچن ہے، میں نے کچھ کتابوں سے جو اردو زبان میں لکھی گئیں ان سے کچھ جید علماء کی آراء اکٹھی کی ہیں۔ میں مختصراً 4 بڑے اسکالرز کی رائے یہاں پہ پڑھوں گا تاکہ اس تصور پہ ایک علماء کی رائے آپ کے سامنے آئے۔ اس سے پہلے کہ مزید میں اپنی بات کروں، جو محمد ادریس مولانا، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لغت میں تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے، اللہ نے اپنے علم ازلی میں اندازہ کر لیا کہ فلاں وقت فلاں مکان میں فلاں شے اس طرح ہوگی اور فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت میں ایمان لائے گا اور فلاں شخص فلاں وقت کفر کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ بس اللہ کا پیدائش عالم سے پہلے اپنے علم ازلی میں کائنات کا اندازہ بنانے کا نام تقدیر ہے۔ اللہ کی تقدیر حق پر ہے اور اس پر ایمان لانا فرض، لیکن اپنے افعال اور اعمال کے عذر میں تقدیر کو پیش کرنا درست نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کرے، زنا کرے اور عذر کرے کہ میری تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا، تو یہ عذر اس کا صحیح نہیں ہوگا اور مواقع سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قانون میں ہم کہتے ہیں کہ ignorance of law is no excuse، تو اس بنا پر معافی نہیں ہوتی، سزا ملتی ہے اور جرائم کی۔ اور لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ بندہ تو مجبور ہے، تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بالکل دھوکہ اور فریب ہے۔ بندہ اللہ کے علم اور اس کی تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا، بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا بندہ اپنے افعال میں مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اوکے جی، تو مولانا قاری طیب کی ایک کتاب ہے مسئلہ تقدیر پر، ایک شارٹ بک ہے میرے پاس پڑھی ہے، اس سے میں کچھ چند لائنیں پڑھوں گا۔ اس نسبت سے بندے کا اختیار بنسبت اختیار خداوندی کمزور، ضعیف اور غیر مستقل اور عارضی ہونا لازمی آتا ہے، لیکن منفی اور معدوم ہونا لازم نہیں آتا کہ بندے کو مجبور محض کہہ دیا جائے، ورنہ پھر بندے کی دوسری صفات سماع، بصر، کلام، قدرت وغیرہ بندے کی حیات اور وجود سے ہی انکار کر دیا جائے گا کہ جیسے اس میں ارادہ اور اختیار شامل ہی نہیں ہے۔ مگر افعال جب کسب کی طرف منسوب ہوتے ہیں نہ کہ خلق کی طرف، اس لیے بندے کے افعال بندے ہی کی طرف منسوب ہوں گے نہ کہ خدا کی طرف، اور اس سے متعلقہ مداح اور ذم بندے کی ہوگی نہ کہ خدا کی۔ علامہ شبیر عثمانی، جو شیخ الاسلام ان کو بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر پر ایک اہم ان کا مقالہ ہے، مسئلہ تقدیر پر ایک اہم شبہ اور اس کا ازالہ۔ اس میں لکھتے ہیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ پہلے سے متعین اور فیصل شدہ ہے۔ اس پر صحابہ کو شک ہوا کہ جب سب کچھ طے شدہ اور متعین ہو چکا ہے اور جو وہاں طے ہو چکا وہی ہو کر رہے گا، پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ علم الہی میں جو متعین اور طے شدہ ہے اس کے خلاف ہونا تو ممکن نہیں ہے۔ عمل کرو یا نہ کرو، کم کرو یا زیادہ کرو، اسی کے مطابق ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم عمل کرتے رہو، کیونکہ تم کو کیا خبر کہ اللہ کے علم میں کیا چیز طے شدہ ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ مزید لکھتے ہیں آگے کہ بے شک ہر چیز
ٹھیک اسی طرح وقوع پذیر ہوگی جو علم الہی میں ازل سے طے شدہ ہے۔ ایک رتی برابر بھی اسے تعلق نہیں ہو سکتا، مگر یہ علم الہی ازلی ہمارے ارادہ اختیار کو پھر بھی سلب نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کو اور زیادہ ثابت اور مستحکم کرتا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی پاکستان کے بڑے مایہ ناز ریلیجیس اسکالر ہیں ہمارے، ان کی مقالہ ہے مسئلہ تقدیر کا آسان حل۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جی اسی مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ گولی بھرا ہوا پستول مجھے ملا، میں نے اس کا گھوڑا دبایا، گولی چل گئی جس سے اگلا آدمی مر گیا۔ اب مجھے قتل کا مجرم اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ میں نے اس حرکت کا ارتکاب کیا ہے، کہ میں نے حرکت کی ہے جس کے بغیر آدمی اس پستول سے اس وقت قتل نہ ہوتا۔ اب پستول یا بارود بنانے والے کو اس قتل کا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں ایک حد تک مجبور اور ایک حد تک بااختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے جسم اور اعضاء میں بہت سی حرکتیں افعال ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ ان میں بندوں کے کسب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ان حرکتوں اور افعال کو اللہ کے بندوں کے کسب و اختیار کے واسطے کے بغیر پیدا فرمایا۔ مثلا دل کی دھڑکن، نیند کا عمل، نبض کی حرکت، سخت سردی سے جسم میں لرزہ، بندے کی ان غیر اختیاری حرکات اور افعال پر شریعت میں کوئی ملامت نہیں، اور ان پر آخرت میں سزا و جزا بھی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو ایسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جو اس کی قدرت میں نہیں، اور اللہ بندوں کے کچھ ایسے افعال پیدا فرماتا ہے کہ میں بندوں کے کسب کو اختیار دخل دیتا ہے، یعنی بندوں کا کسب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو فرمایا کہ آپ ایک کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا تو فرمایا ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو، اور اس نے اٹھا لی تو پھر فرمایا کہ دوسری بھی اوپر اٹھا لو۔ تو ظاہر ہے اس نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا یہی تقدیر ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو یہ کامیابی حاصل کرنا، زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کرنا، یہ ہم پچھلی نشستوں میں 3 نشستیں ہم نے اس پر لگا دی ہیں کہ یہ آپ کو ان تمام تر ضروری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ یہ ساری دنیا مسخر کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو آج میں نے جتنے ایکسکیوزز قسمت سے پہلے بھی بیان کیے ہیں، یہ سارے ان سب کا تعلق ہمارے مائنڈ سیٹ سے، ہمارے ذہن کے ساتھ ہے۔ ہمارے غلط تصورات ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی غیر معمولی کامیابی نظر نہ آتی ہو، یا وہ شخص جس نے کوئی خاص ترقی نہ کی ہو یا ناکام زندگی بسر کر رہا ہو، آپ کو ان سب میں ایک سوچ اسلامی دنیا میں مشترک نظر آتی ہے، قسمت۔ یہ وہ تباہ کن سوچ ہے جس نے ہمارے معاشرے کی اکثریت کے ذہنوں پر جمود طاری کر رکھا ہے، لیکن اس ایک غلط یقین کی وجہ سے اپنی ساری زندگی خوشحالی سے محروم رہتے ہیں۔ چند اٹیمپٹس کی، ناکام ہوئے اور گھر بیٹھ گئے کہ جی قسمت میں نہیں تھا، ہار گئے، اور قدرت نے پیدا ہی ناکام ہونے کے لیے کیا تھا۔ تو اس بنا پر وہ کوئی منفرد کام نہیں کر پاتے، بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جو انہیں بہتری اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے۔ اقبال نے اس تصور کو اس طرح بیان کیا کہ اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ مزید فرمایا کہ آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر، میں ایڈ کر لوں کچھ ایڈمٹ آل، کچھ پینڈنگ ریکویسٹ پڑی ہوئی جی۔ تو آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر، تبدیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مار، تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ مزید لکھتے ہیں کہ ناچیز جہان ماہ پرمی تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ مزید لکھتے ہیں کہ نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاس میں ہے، میری تقدیر میرے نالہ بے باک میں ہے۔
تیرے مقام کو انجام شناس کیا جانے کہ خاک ذرہ ہے تو تابع ستارہ نہیں. آپ نے جنون نے اس کو پرفارم کیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. تو جی یہ جتنی بحث کی اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر سے مراد اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ فلاں شخص فلاں وقت میں یہ کام کرے گا اور یہ کام نہیں کرے گا. ذیشان اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کا کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے. آپ پلیز لوگوں کو ساتھ میں ایڈمٹ کرتے جائیں. سر جی وہ نا مہندی پہ ہے، ایک مہندی کے فنکشن نہیں پہ. میں ایڈمٹ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، کوئی بھی نہیں لیٹ ہوا. اچھا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ فلاں شخص فلاں وقت یہ کام کرے گا اور فلاں کام نہیں کرے گا، یہ اس طرح اپنی زندگی گزارے گا اور اسے لکھ دیا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کو آپ کو سمجھنا بڑا ضروری. لیکن مسلمانوں میں کیوں سوچ پیدا ہوئی؟ میں ایک سفر نامہ پڑھ رہا تھا برائن ٹریسی کا، مائلز ٹو گو. اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں وہ جو صحرائے اعظم ہے اس کے اندر اس کے سفر کا اس نے کہانی اپنی لکھی ہے کہ میں کہاں کا گیا اور کیسے میں نے کیا سیکھا اس سفر سے. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں موراکو کے ایک گاؤں میں گیا جو بالکل بارڈر پہ تھا اس صحرائے اعظم کے جو صحرا ہے اس کے بارڈر پہ تھا. ایک مسلمانوں کا گاؤں ہے، یہ ایک مسلمان آبادی ہے اور صحرائے اعظم کے اندر ہے، کہیں بارڈر کے ساتھ ملتی جلتی ہے. تو یہاں پر ایک بیماری ہے کہ بچے پیدائشی طور پر اندھے پیدا ہوتے ہیں. یہ اس بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہے، تو یہ لوگ علاج نہیں کرواتے اس کا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر میں ان کا اندھا ہونا لکھا تھا. استغفر اللہ. وہ اقبال نے کہا تھا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو یہ میں تو جب بھی سوچتا ہوں مجھے رونا آتا ہے اور رحم آتا ہے ساری اسلامی دنیا پہ کہ جس خدا نے وعدے کیے تھے، یقین دہانی کروائی تھی، قسمیں اٹھائی تھیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وہ کہتا ہے کہ وہ تقدیر کے آگے ہار جاتا. تو مسلم دنیا میں اس سوچ کی ابتدا اصل میں سیاست سے ہوئی تھی. سیاستدانوں نے یہ سوچ پھیلائی تھی معاشرے کے اندر. بنو امیہ کے دور میں چونکہ ایک صفاقی کا بازار گرم تھا اور ظلم عام تھا، جب اس کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی حکومتی عناصر میں تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے مصائب پر خاموش رہنا بہتر ہے، صبر کریں. تو امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا اس بارے میں کہ یہ بنو امیہ کی طرف سے جو عذر پیش کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کہاں تک صحیح ہے؟ تو فرمایا کہ یہ خدا کے دشمن ہیں، جھوٹے ہیں. تو یہ تصور کی ابتدا جو اس بنو امیہ دور میں ہوئی تھی، اور لیکن اس میں جب حرکت ہوئی اس عقیدہ میں تو یہ پھیلتی گئی اور یہاں تک کہ ایک باقاعدہ فرقہ بن گیا. فرقہ جبریہ اس کو بولتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اینٹ پتھر وغیرہ کی طرح اپنے افعال میں بالکل مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. یہی سوچ آج مسلم معاشرے کی اکثریت اپنائے ہوئے. حالانکہ ہمارا دین تو ڈیلی ڈیولپمنٹ کی تعلیم دیتا ہے، درجات کی بلندی اس دنیا کے اندر اور آخرت کی دنیا کے اندر. تمام اس کی ساری تعلیمات ہی درجات کی بلندی کے متعلق ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ایک بار سبحان اللہ پڑھیں تو جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آپ نے کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے تو آپ کا درجہ بلند ہوگا. خود نہیں ہو جائے گا، تقدیر سے نہیں ہو جائے گا. اس کی تو ساری تعلیمات خواہ و عبادات ہوں معاملات ہوں تو دین کا زور ہی سارا یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ برباد ہو گیا شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں.
یہ ایسا طاقتور اصول ہے کہ اس پر عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا. کائزین پرنسپل، اس کو جاپان میں کائزین پرنسپل بولا جاتا ہے، اور اس کو جاپانی انڈسٹری اور اکانومی کی کامیابی کی سب سے بنیادی ستون مانا جاتا ہے اس قانون کو، جو میں نے ابھی حدیث بتائی آپ کو. تو تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اکثریت ایسی تھی جو تقریباً 85%، جو پچھلی 2 صدیوں میں جن لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا ہے وہ تھے جنہوں نے نامساعد حالات میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، بلکہ ان کی بھاری اکثریت سے انتہائی بدقسمت بھی تھی. انہیں زندگی میں کمر توڑ دینے والی ناکامیاں اور عظیم شکستیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھتے رہے. وہ نہ صرف خود ارب پتی بنے بلکہ اپنے سے وابستہ لاکھوں لوگوں کو بھی لاکھ پتی بنایا. میں نے ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے ابراہم لنکن پڑھی ہے. یہ یقین کیجیے اس شخص کی کامیابیوں اور اس کی مقدر پہ میں رو پڑا تھا اس کتاب پڑھتے ہوئے. نوٹس فرام اے فرینڈ، ٹونی رابنس کی کتاب ہے نوٹس فرام اے فرینڈ، چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں اس نے اس کی کہانی لکھی ہے. یو کین کریٹ یور اون میریکلس، ایک نیپولین ہل کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. اس نے ہونڈا، جس کی گاڑی آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ہونڈا کی زندگی کی کہانی لکھی ہے. آپ رو پڑیں گے پڑھ کے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ شخص اتنا بدقسمت بھی کوئی شخص ہوتا ہے کہ جو ساری عمر لگا کے جب قدموں پہ کھڑا ہونے لگے تو کوئی زلزلہ آ جائے اور کبھی قحط پڑ جائے. تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو آپ کی ناکامیاں ہیں اور نالائکیاں ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں ان کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جتنی بڑی غلطیاں بڑے لوگوں نے کی. میاں محمد شریف نے عمر بھر کی محنت کے بعد جب بڑے پیمانے پر اپنا بزنس کھڑا کیا تو ساتھ ہی بھٹو حکومت نے تمام تر انڈسٹریز کو حکومت کی ملکیت میں لے لیا، قبضہ کر لیا ساری. اس وقت جب تمام دوسرے سرمایہ کار ملک سے بھاگ گئے اور مایوس ہو کے چھوڑ گئے، اس شخص نے دوبارہ سے معمولی سطح سے کام دوبارہ سے بھٹی لگائی اور فوت ہوا تو اس وقت 12 ملنے تھی. تو انسانی کامیابی اور ناکامی سے متعلق جب قسمت پر یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے کئی نفسیاتی نقصانات ہوتے ہیں. پہلا نقصان سستی اور کالی، دوسرا نقصان محنت سے فرار، تیسرا نقصان اپنی ذمہ داریوں اور غلطیوں کو تسلیم کرنے سے انکار، چوتھا نقصان ذہنی جمود، پانچواں نقصان منفی سوچ، ناشکری کے جذبات، چھٹا نقصان ایک محروم اور ناکام زندگی، ساتواں نقصان ایسی زندگی سے پیدا ہونے والی ایک مایوس اور مجرمانہ سوچ، آٹھواں نقصان ترقی کے عمل میں رکاوٹ، نواں نقصان ایسا انسان معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے الٹا بوجھ بن جاتا ہے. یہ چند نقصانات ہیں جو یہ غلط تصور ہمیں پہنچاتا ہے. اس کے برعکس ہمیں اسلام مستقل ترقی، کامیابی، بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمارے ایسے ایکشنز ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے ہمیں کہ جن کی مدد سے ہم نہ صرف اس زندگی میں بلکہ اگلی زندگی میں بھی بڑے آدمی بن سکتے ہیں، ایک باعزت اور کامیاب مقدر اور زندگی گارنٹی کر سکتے ہیں. تو آخر میں اقبال کے 3 شعر سناؤں گا اسی تصور پر، کیونکہ اقبال کی جو فلسفی ہے مقدر کے بارے میں وہ وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو زندگی ہے پائندگی ہے، باقی ہے جو کچھ سب خاک بازی، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، تیری قندیل ہے تیرا دل، تو آپ ہے اپنی روشنائی. تو اس کو سمجھیے، اس کو جانیے، اور یہ جو بڑی رکاوٹیں، ذہنی رکاوٹیں ہیں، ان سے بچیے. اپنے آپ کو اپنی سیلف ایجوکیشن پہ توجہ دیجیے. جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی سوچوں کی نگرانی کرو، اپنی سوچوں کی نگرانی کیجیے کہ آپ کہیں ان میں سے کسی ایسی رکاوٹ کا شکار تو نہیں ہو رہے کہ آپ کا ذہن آپ کو کہیں پہ بلاک تو نہیں کر آگے بڑھنے سے. تو
دوسرے اس کے آپ حصے کی طرف آتے ہیں کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں اور ہماری جو انٹیلیجنسز ہیں، ہمارا پوٹینشیل جو ہے، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں۔ ظاہر ہے میں نے ایک ایسے معاشرے کی مثال دی جس میں ہم سب پلے بڑھے۔ یہ معاشرہ ہمیں پروگرام اس طرح کر دیتا ہے کہ ہم نالائق ہیں، ہمارے اندر کوئی آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم اگر کوئی بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیں، ہمارے اندر کوئی ایک آدھ بندہ اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نو یا بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، تو ڈسکریج کیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ میں آج آپ کو کچھ ایسی ٹیکنیکس، میتھڈس بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی جو آپ کے اندر، جیسے ہم نے پچھلی ایکسرسائز کی تھی، آپ نے جانا تھا کہ آپ کے اندر کون سا ایریا آف ایکسیلنس ہے، تو اس ایریا آف ایکسیلنس کو کیسے ہم بہتر بنائیں اور اس سے زیادہ کیسے بینیفٹ لیں آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں۔ تو اس پہ اگلے اس سیشن میں ہم اب بات کریں گے جی۔ تو برائن ٹریسی لکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں، اپنا علم، اپنی مہارتیں اور نتائج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں اصل میں جن لوگوں کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم، مہارتوں اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں، تو اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں، اپنی سکلز کو امپروو کرنے میں۔ بطور انسان پیدائشی طور پر آپ کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو بڑھا کر اور ان کو بہتر بنا کر اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی صلاحیتیں، سکلز بہتر ہوئیں گی، آپ ترقی کرتے جائیں گے، آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر منفرد انسان بن سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جو بڑی جائنٹ کمپنیز ہیں دنیا میں، علی ایکسپریس ہے، علی بابا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، اب یہ لوگ ڈگری بیس نوکریاں نہیں دیتے ہیں، یہ اسکل بیس نوکریاں دے رہے ہیں۔